صفحہ نمبر 175۔ مسجد نبوی اور ازواج مطہرات کے حجروں کی تفصیل۔ مسجد نبوی اور ازواج مطہرات کے حجروں کی تعمیر کی تفصیل۔ صفحہ نمبر 175۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ مسجد نبوی اور ازواج مطہرات کے حجروں کی تعمیر۔ مدینہ میں قیام کے بعد سب سے پہلا کام ایک خانہ خدا کی تعمیر تھی۔ اب تک یہ معمول تھا کہ مویشی خانہ میں یا جہاں موقع ملتا ہے آپ نماز پڑھا کرتے تھے۔ دولت قدہ کے قریب خاندان نجار کی زمین تھی جس پر کچھ قبریں تھیں، کچھ کھجور کے درخت تھے۔ آپ نے ان لوگوں کو بلا کر فرمایا، میں یہ زمین بہ قیمت لینا چاہتا ہوں۔ وہ بولے کہ ہم قیمت لیں گے لیکن آپ سے نہیں بلکہ خدا سے، چونکہ اصل میں وہ زمین 2 یتیم بچوں کی تھی۔ آپ نے خود ان یتیموں کو بلا بھیجا۔ ان یتیم بچوں نے بھی اپنی کائنات نظر کرنی چاہیں لیکن آپ نے گوارا نہ کیا۔ حضرت ابو ایوب نے قیمت ادا کی، قبریں اٹھا کر زمین ہموار کر دی گئی اور مسجد کی تعمیر شروع ہوئی۔ شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر مزدوروں کے لباس میں تھے۔ صحابہ پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے تھے اور یہ رجز پڑھتے جاتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی ساتھ آواز ملاتے اور فرماتے تھے، اے خدا، کامیابی صرف آخرت کی کامیابی ہے۔ اے خدا، انصار اور مہاجرین کو بخش دے۔ یہ مسجد ہر قسم کے تکلفات سے بری اور اسلام کی سادگی کی تصویر تھی، یعنی کچھ اینٹوں کی دیواریں، برگے خرما کا چھپر، کھجور کے ستون تھے۔ قبلہ بیت المقدس کی طرف رکھا گیا، لیکن جب قبلہ بدل کر کعبہ کی طرف ہو گیا تو شمالی جانب ایک نیا دروازہ قائم کر دیا گیا۔ فرش چونکہ بالکل خام تھا، بارش میں کیچڑ ہو جاتی تھی۔ ایک دفعہ صحابہ نماز کے لیے آئے تو کنکریاں لیتے آئے اور اپنی اپنی نشستگاہ پر بچھا لیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پسند ہے، یعنی پسند فرمایا اور سنگریزوں کا فرش بنوا دیا۔ مسجد کی ایک سرے پر ایک مسقف چبوترا تھا جو صفہ کہلاتا تھا۔ یہ ان لوگوں کے لیے تھا جو اسلام لاتے تھے اور گھر بار نہیں رکھتے تھے۔ مسجد نبوی جب تعمیر ہو چکی تو مسجد سے متصل ہی آپ نے ازواج مطہرات کے لیے مکان بنوائے۔ اس وقت تک حضرت سودا رضی اللہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عقد نکاح میں آ چکی تھی، اس لیے 2 ہی حجرے بنے۔ جب ازواج آتی گئیں تو اور مکانات بنتے گئے۔ یہ مکانات کچی اینٹوں کے تھے، ان میں سے 5 کھجور کی ٹہنیوں سے بنے تھے۔ جو حجرے اینٹوں کے تھے ان کے اندرونی حجرے بھی ٹٹیوں کے تھے۔ ترتیب یہ تھی کہ حضرت ام سلمہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت زینب، حضرت جویریہ، حضرت میمونہ، حضرت زینب بنت حجش کے مکانات شامی جانب تھے اور حضرت عائشہ، حضرت صفیہ، حضرت سودا مقابل جانب تھیں۔ یہ مکانات مسجد سے اٹھ کر متصل تھے، اس قدر جڑے ہوئے تھے کہ جب آپ مسجد میں اعتکاف میں ہوتے تو مسجد سے سر نکال دیتے اور ازواج مطہرات گھر میں بیٹھے بیٹھے آپ کے بال دھو دیتی تھیں۔ یہ مکانات 6-6، 7-7 ہاتھ چوڑے اور 10-10 ہاتھ لمبے تھے۔ چھت اتنی اونچی تھی کہ آدمی کھڑا ہو کر چھت کو چھو لیتا تھا۔ دروازوں پر کمبل کا پردہ پڑا رہتا تھا۔ راتوں کو چراغ نہیں جلتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائے میں جو انصار رہتے تھے ان میں حضرت سعد بن عبادہ، حضرت سعد بن معاذ، حضرت عمارہ بن حزم اور حضرت ایوب رئیس اور دولت مند تھے۔ یہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ بھیج دیا کرتے تھے اور اسی پر آپ
بسر فرماتے تھے، حضرت سعد بن عبادہ نے انتظام کر لیا تھا کہ رات کے کھانے پر ہمیشہ اپنے ہاں سے ایک بڑا بادیہ بھیجا کرتے تھے، جن میں کبھی سالن، کبھی دودھ، کبھی گھی ہوتا تھا۔ حضرت انس کی ماں حضرت انس نے اپنی جائیداد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما کر اپنی دائیا حضرت ایمن کو دے دیا اور خود فکر و فاقہ اختیار کر لیا۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ نیکسٹ ویلاگ میں بیان کیا جائے گا، جس کا نام ہوگا اذان کی ابتدا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔